السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ وہ سب سے چھوٹی مونا کی شادی کا دن تھا جب رخصتی کے وقت وہ میرے کندھے سے لگی سرگوشی میں پھر وہی بات کہہ رہی تھی جو گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہی تھی، آپی اکیلی کیسے رہیں گی، میرے ساتھ چلیں۔ ہش پگلی، میں نے اپنے آنسو پیتے ہوئے اسے پیار سے ٹوکا۔ تبھی نوشی نے مجھے پیچھے سے ٹہوکا دیا تو میں نے مونا کو خود سے الگ کر کے اس کا ہاتھ سرور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لڑکیاں رخصتی کے گیت گاتی ہوئی ان کے پیچھے چلنے لگی تھیں۔ نوشی نے مجھے بھی آگے بڑھنے کو کہا، لیکن اب مجھ میں چلنے کی سخت نہیں تھی، سو وہی ستون کا سہارا لے کر دھندلائی آنکھوں سے مونا کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سامنے دروازے کے دونوں پٹ پورے کھلے تھے اور پھر ایک کے بعد ایک ساری گاڑیاں میری نظروں کے سامنے سے گزر گئیں۔ اس کے بعد مہمانوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک ایک نے میرے پاس رک کر مونا کی شادی کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ میرے حوصلے اور قربانی کو سراہا۔ کچھ دیر میں سارا گھر خالی ہو گیا تو ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ بند کیا۔ پھیلاوا سمیٹنے کا سوچ رہی تھی کہ نوشی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی آ گئی۔ میں نے سوچا پہلے کپڑے بدل لوں پھر تمہاری کچھ مدد کر سکوں گی۔ بتاؤ کیا کرنا ہے، برتن دھو دوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، برتن صبح ماسی دھو دے گی، بس میرے ساتھ ذرا یہ دریاں اٹھوا دو، باقی سب کام صبح ہو جائیں گے، اس وقت تو کمر اکڑ گئی ہے، میں نے کہا اور پھر نوشی کے ساتھ مل کر دریاں لپیٹ کر ایک طرف رکھنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوشی نے مزید کسی کام کا پوچھا تو میں نے منع کرنے کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ چلو اب سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی تم، اور ہاں اکیلے میں اگر ڈر لگے نا تو اوپر آ جانا۔ نوشی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھی بات ہے، چائے پیو گی؟ نہیں بھائی، اور تم بھی مت پینا ورنہ ساری رات جاگتی رہو گی، جاؤ سو جاؤ اب۔ سو جاؤں گی، کچھ دیر بیٹھو تو، میں نے کہا تو وہ جمائی لے کر پوچھنے لگی، کیوں؟ باتیں کریں گے۔ کوئی باتیں نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے اور شکر ہے صبح چھٹی ہے ورنہ مشکل ہو جاتی۔ اچھا شب بخیر۔ وہ مجھے کمرے کی طرف دھکیل کر سیڑھیاں چڑھ گئی تو میں نے رک کر برآمدے کی لائٹ آف کی، پھر کمرے میں آئی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے گھن چکر بنی ہوئی تھی اور اب جب سونے کے لیے لیٹی تو جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس پر ایک دم اکیلے ہو جانے کے خیال نے میری نیند اڑا دی۔ حالانکہ میرے اندر کوئی ڈر کوئی خوف نہ تھا، اس کے برعکس مونا کی شادی کر کے میں بہت مطمئن اور خوش تھی کہ یہ آخری ذمہ داری بھی احسن طریقے سے ادا ہو گئی۔ پھر بھی اکیلے پن کا احساس تو ہونا ہی تھا۔ کل تک مونا اسی کمرے میں میرے پلنگ سے پلنگ ملا کر سوتی تھی اور آج صبح مہمانوں کے لیے جگہ بنانے کی خاطر نوشی نے اس کا پلنگ کمرے سے باہر نکال دیا تھا، جس سے کمرہ ایک دم کھلا اور ویران لگ رہا تھا۔ شاید میں اس بیڈ کی بھی عادی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ دل چاہا اسی وقت مونا کا بیڈ گھسیٹ کر لے آؤں اور میں اٹھ کر بیٹھ بھی گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی۔ کچھ مایوس سی ہو کر میں نے دوبارہ تکیے پہ سر رکھا تھا کہ سماعتوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگی، اور جب تم اکیلی ہو جاؤ تو مجھے بلا لینا۔ کون؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، لیکن آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اف نہیں، اتنے برس بیت گئے، وہ میرے بلانے کا منتظر تو نہیں ہوگا۔ میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا اور نہ یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بلانے پہ ضرور آؤں گا، لیکن آ بھی سکتا ہوں۔ ایک مبہم سی آس کے سہارے چھوڑ کر وہ مجھ سے رخصت ہوا تھا۔ جب ہی تو اس تمام عرصے میں نے کبھی وہ محسوسات شمار نہیں کیے تھے، لیکن میں اسے بھولی بھی نہ تھی۔ گو کہ وہ ہر پل میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اکثر یاد آتا تھا، شاید اس لیے کہ ہر روز میں انہی راستوں سے گزرتی تھی جن پر کبھی وہ میرے ساتھ چلتا تھا، اور پھر آفس بھی تو وہی تھا، پھر وہ کیسے یاد نہ آتا۔ البتہ اسے بلانے کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ اس نے آنے کا یقین نہیں دلایا تھا، نہ کوئی وعدہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اتنے برسوں بعد کہاں سے یاد رہتا۔
میری طرح وہ بھی خاصا حقیقت پسند تھا۔ شاید زندگی کی تلخیوں نے ہمیں کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ ہماری آنکھیں خواب افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو میں خواب سے جانے کی عمر سے آگے نکل آئی تھی۔ جب ہی میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور آوازوں کا راستہ روکنے کے لیے کانوں پر بھی ہاتھ رکھ لیے، لیکن اپنے اس ذہن کا کیا کرتی جس میں ایک ایک کر کے ماضی کے تمام دریچے کھلتے جا رہے تھے، اور میں آج سے سالوں پیچھے چلی گئی تھی جب وہ کہہ رہا تھا، بیلا مجھے لگتا ہے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ پورے 1 سال بعد اس کے اعتراف پر میں بجائے خوش ہونے کے آزردگی میں گر کے بولی تھی، اس سے آگے کچھ مت کہنا حسین، کہیں میں خود غرض نہ ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں اپنے بارے میں سوچنے لگی تو ان کا کیا ہوگا جن کی پہلے میں ماں اور پھر باپ بن گئی تھی۔ نہیں حسین، مجھے میرے مقصد سے نہیں ہٹانا، بہت گناہ گار ہو جاؤں گی میں۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس نے کچھ ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی۔ پتہ ہے جب اماں کا انتقال ہوا اس وقت میں 12 سال کی تھی، اور اتنی سی عمر میں مونا، فواد اور سحرش کی ماں بن گئی۔ پھر ابا کا بھی اسی طرح خیال رکھتی جیسے اماں رکھتی تھی۔ گھر کے کام کاج، پھر اسکول جانا، یوں لگتا تھا جیسے اماں کی روح میرے اندر سما گئی ہے۔ جب ہی تو کوئی کام رکا نہیں، سب چلتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں پہلی بار حسین کے سامنے اپنی زندگی کے تمام اوراق الٹ رہی تھی۔ تو پھر وہ ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سحرش میرے برابر آ گئی، فواد اور مونا بھی مڈل کلاس سے نکل آئے، تو میرا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ ابا بھی شاید اسی انتظار میں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک جگہ میری نسبت طے کر دی، کیونکہ آگے 2 بیٹیاں اور بھی تھیں، اسی لیے وہ جلد سے جلد میرے اور پھر سحرش کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ لیکن شاید خدا کو منظور نہ تھا، جب ہی میری ذمہ داری سے کیا نکلتے، الٹا سب کی ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال گئے۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا، ایک رات مجھے سوتے سے اٹھا کر کہنے لگے، جس طرح تم نے چھوٹوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی نا بیلا، اسی طرح انہیں میری بھی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مجھے لگا تھا ابا سے یہ تمام گفتگو جیسے میں نے خواب میں کی ہو، لیکن جب اگلی صبح اٹھی تو ابا نہ تھے۔ میرے چیخ چیخ کر پکارنے پر بھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ شاید میں اپنے حواس ہی کھو بیٹھتی، لیکن ابا جو ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال گئے تھے، انہوں نے مجھ سے بیگانہ کر دیا۔ باقی اور سب تو اسی طرح چلنے لگا جیسے ماں کے بعد۔ اور وہ جو تمہاری نسبت طے ہوئی تھی، یہ بات پوچھتے ہوئے حسین کچھ پریشان سا تھا۔ وہاں میں نے سحرش کی شادی کر دی، میں نے بتایا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا تھا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ہاں، اور اب فواد اور مونا ہے، دعا کرو میں ان کے ساتھ بھی اچھا کر سکوں۔ فکر نہیں کرو، سب اچھا ہوگا۔ یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بڑے خلوص سے پوچھا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، انتظار کرنے کو بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ فواد ابھی میٹرک میں ہے۔ جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، میں مونا کی شادی نہیں کر لیتی، تب تک میں اپنے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ میں نے صاف گوئی سے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، اس میں تو بہت سال لگیں گے، فواد کو گریجویشن کرنے میں ہی 4 سال، اور اس کے بعد۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں انتظار کرنے کو نہیں کہا۔ میں نے اسے حساب لگاتے دیکھا تو ٹوکا تھا۔ اس کے باوجود میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا بیلا، یعنی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کے ناطے اگر میں یہ کہوں کہ فواد اور مونا کے لیے ہم دونوں مل کر بھی، نہیں، بالکل بھی نہیں حسین، یہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ میرے منع کرنے پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، تمہیں شاید میری محبت پہ بھروسہ نہیں بیلا۔ یہ بات نہیں حسین، حالانکہ تم آج اعتراف کر رہے ہو، جبکہ میں بہت پہلے جان گئی تھی، اور بھروسہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ یہاں تک آتی۔ پھر کیوں منع کر رہی ہو؟ اس لیے کہ محبت کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ یہ کوئی 2-4 دن یا سال 6 مہینے کی بات نہیں حسین۔ ابھی تم خود ہی کہہ رہے تھے نا کہ فواد کو سیٹ ہونے میں کئی سال لگیں گے، اور شادی کے بعد تو تمہیں میری مشکلات اور میری زندگی خود کے لیے بھی بوجھ لگنے لگے گی۔ میری ہر درجہ حقیقت پسندی پر وہ خاموش ہو گیا۔
لیکن اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ البتہ وقتاً فوقتاً مجھ سے مونا اور فواد کے بارے میں پوچھتا ضرور تھا، اور یہ کہ میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں۔ پھر گھما پھرا کر یہ بھی ضرور کہتا، کسی بھی ضرورت کے لیے مجھے بلا جھجک کہہ دینا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسی کوئی ضرورت ہوئی تو میں صرف اسی سے رجوع کروں گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ اس نے ایک دم سے نہ صرف باہر جانے کا سوچ لیا بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی شروع کر دی، اور مجھے اس وقت بتایا جب وہ ایک کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ کر کے ویزا حاصل کر چکا تھا۔ میں 2 سال کے اگریمنٹ پر کویت جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مدت پوری ہونے کے بعد وہاں سے امریکہ نکل جاؤں۔ میں اچانک گم سم سی ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے کوئی خواب نہیں سجائے تھے، نہ خود کو فریب دیا تھا، پھر بھی جانے کیوں میرے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تھی۔ کیوں جا رہے ہو؟ کتنی دیر بعد میں نے پوچھا تھا۔ تمہاری محبت سے آزاد ہونے کے لیے، جو کہ یہاں رہ کر ممکن نہیں۔ تم اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، میں اپنی زندگی جیوں گا۔ اس نے کہا تو میں بمشکل ٹوٹے لہجے میں بولی تھی، ہاں تمہیں اس کا حق ہے۔ بہت کٹھور ہو بیلا، پھر بھی تمہیں کہوں گا جب تم اکیلی ہو جاؤ تو مجھے بلا لینا۔ میں اپنے آنے کا یقین نہیں دوں گا، نہ کوئی وعدہ کرتا ہوں۔ پھر بلانے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا شاکی ہونا فطری تھا، آ بھی سکتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اگر تمہاری محبت سے آزاد ہونے میں ناکام رہا تب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم کامیاب ہوئے یا ناکام؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ میرے آنے یا نہ آنے سے؟ وہ بڑے آرام سے بولا تھا، میرا آنا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں تمہیں بلانے میں ناکام ہو گیا ہوں، اور نہ آنے کی صورت میں سمجھ لینا کہ نہیں۔ میں نے فوراً ٹوک کر کہا تھا، اس طرح تو میں ساری زندگی انتظار کرتی رہوں گی کہ شاید اب تم آ جاؤ۔ چلو، نہ آنے کی صورت میں تمہیں اطلاع دے دوں گا، لیکن تم مجھے لکھنا ضرور کہ اپنی ذمہ داریوں سے نکل کر اب تم اپنے بارے میں سوچنے لگی ہو۔ اس وقت تم پتہ نہیں کہاں ہو گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم میرے اس پتے پہ خط لکھنا، میں جہاں بھی ہوا نا تمہارا خط مجھے مل جائے گا۔ اچھی بات ہے، اگر اس دوران میری زندگی میں کوئی اور نہ آیا تو میں تمہیں ضرور خط لکھوں گی۔ اور پھر وہ چلا گیا تو مہینوں میرا کسی بات میں، کسی کام میں دل نہ لگا۔ راستہ چلتے ہوئے رک جاتی، آفس میں گھنٹوں اس کی ٹیبل کو دیکھا کرتی۔ کسی وقت دل چاہتا پھوٹ پھوٹ کے رہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا مجھے اپنی زندگی جینے کا کوئی حق نہیں؟ میں کیوں اتنی پابند ہوں؟ پھر انہی دنوں جب مجھے زندگی میں کوئی کشش نظر نہیں آ رہی تھی، سہرش کے ہاں بیٹے کی ولادت نے جیسے زندگی میں ہلچل مچا دی۔ میرا دھیان بھی بٹ گیا۔ میں آفس سے لوٹتی تو کتنی دیر اس کے بچے سے کھیلتی رہتی، پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ کوئی 15 دن سہرش ہمارے یہاں رہی۔ اس کے بعد روزانہ شام میں فواد اس کے بچے کو لے آتا، کیونکہ سہرش کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ یوں دھیرے دھیرے میرا دھیان بٹ گیا، اور پھر میں تھی بھی حقیقت پسند، اس لیے چند مہینوں کے بعد ہی میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میری آئندہ زندگی میں حسین کا کوئی تصور نہیں، نہ مجھے اس کا انتظار کرنا ہے اور نہ وہ آئے گا۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد میں پہلے کی طرح ہی مونا اور فواد کے لیے سوچنے لگی تھی، اور میری ساری جدوجہد بھی انہی دونوں کے لیے تھی۔ پھر جب فواد نے BSc کر لیا تو میرا خیال تھا وہ جاب کر کے میرا ہاتھ بٹائے گا، کیونکہ مونا کی شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ابا نے میری شادی کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا وہ تو میں نے سہرش کی شادی پہ خرچ کر دیا تھا۔ اس کے بعد صرف میری تنخواہ تھی، یا پھر اوپر کا ایک کمرہ جو ابا کی زندگی میں ہی کرائے پر اٹھایا ہوا تھا، جس سے 2000 مل جاتے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اتنی آمدن میں کہاں پورا ہوتا ہے۔ میں ہر مہینے مونا کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنے کا بس سوچ کے ہی رہ جاتی، اور یہ حالات فواد کے سامنے تھے، پھر بھی اس نے مزید آگے بڑھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس کا کہنا بھی ٹھیک تھا، صرف گریجویٹ کو کون پوچھتا ہے۔ بہرحال اس کی خواہش کے پیش نظر میں نے اسے پڑھنے سے نہیں روکا، البتہ یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھائے۔ اس کے لیے وہ ٹیوشن کر سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا، جس کے باعث میں ہر ماہ مونا کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے لگی تھی۔
اور 2 سال میں اتنا ہو گیا کہ میں اس کا جہیز بنا سکتی تھی۔ پھر فواد نے MSc کر لیا تھا۔ جب ہی میں نے سوچا اس کی جاب لگتے ہی مونا کی شادی کر دیں گے، لیکن فواد جانے کیا سوچے ہوئے تھا۔ جب میں نے اس سے جاب کی بات کی تو اس نے کہا تھا، نہیں آپی، میں یہاں جاب نہیں کرنا چاہتا، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک تو مجھے جاب کے لیے بہت خوار ہونا پڑے گا، دوسرا میری مرضی کی جاب بھی نہیں ہوگی، پیسے بھی کم، جبکہ میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کمانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے، مونا کے لیے۔ اور پھر میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ یہاں رہ کر بھی مونا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کی ضد کے سامنے میں ہار گئی، مجبور ہو گئی، اور مونا کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا وہ اسے باہر بھیجنے پہ خرچ کر دیا، جس کا مجھے یوں افسوس نہیں تھا کہ اتنا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ فواد مجھے چند مہینوں میں بھیج دے گا۔ لیکن وائے قسمت کہ میرے ماں جائے نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ بس شروع کے 5-6 مہینے کچھ پیسے بھیجے اس نے، پھر جانے اس کے ساتھ کیا مجبوریاں پیش آئیں، پیسے بھیجنے تو کیا خط لکھنا بھی بھول گیا، اور میرے لیے الگ فکر بن گئی۔ سارا وقت اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی، ساتھ خط پہ خط بھیجتی، اور مہینوں بعد اس کا ایک خط آیا تھا جس میں اس نے اپنی خیریت کے ساتھ ساتھ شادی کا بھی لکھا تھا۔ تب مونا نے اسے بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن میرے لیے اطمینان کو یہ بھی بہت تھا کہ وہ خیریت سے تھا، اور میں پھر سے ایک بار مونا کے لیے جدوجہد میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور آج مونا کو رخصت کر کے میں جہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا دینے پر اطمینان سے ہو گئی تھی، وہاں اکیلے ہو جانے کے احساس کے ساتھ ہی ایک بھولی بسری یاد نے دل کا دامن تھام کر مجھے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بھولا بسرا نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں میں نے بھلا دی تھی، اور اس تمام عرصے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے نکلنے کے بعد میں اسے خط لکھوں گی، کیونکہ مجھے شروع سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مجھے بہت سال لگیں گے، اور آج 8 سال ہو گئے تھے۔ یہ عرصہ کم تو نہیں تھا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے وابستگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تو اتنے برسوں میں کوئی رابطہ ہی نہ تھا۔ جب ہی اسے خط لکھنے کی سوچ ہی مجھے احمقانہ لگ رہی تھی، البتہ اسے سوچنے سے میں باز نہ رہ سکی۔ اگلا سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی میں گزر گیا۔ شام میں نہا دھو کر میں نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا، کیونکہ اگلے روز سے پھر وہی روٹین شروع ہونے والی تھی۔ مونا کی شادی کے لیے میں نے جو چھٹیاں لی تھیں وہ بھی آج ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سارے کام آج ہی نمٹا دیے، اور فارغ ہو کر چائے بنانے جا رہی تھی کہ مونا اور سرور آ گئے۔ سارا دن یہ لڑکی آپ کے لیے پریشان رہی، گھر میں اتنے مہمان تھے ورنہ میں صبح ہی سے لے آتا، سرور نے کہا تو میں نے دھیرج سے مونا کو ٹوکا، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں کتنے آرام سے ہوں، مجھے آپ کے اکیلے ہونے کا خیال آ رہا تھا۔ میں اکیلی نہیں ہوں چندا، اوپر خالہ اور نوشی ہیں، پھر کل سے تو آفس شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب تم آرام سے بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس کا گال تھپک کے اسے تسلی دی اور خود کچن میں آ گئی۔ اور پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ سہرش کی ساس میرے لیے اپنے رنوے بھتیجے کا رشتہ لے کر آ گئی، جیسے کہ میرے مونا سے فارغ ہونے کی منتظر ہی تھی۔ بہرحال مجھے اس وقت پہلی بار اپنی بڑھتی عمر کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس کو اتنا دکھ دینے والا نہیں تھا جتنا سہرش کی بات سے میں آزردہ ہوئی تھی۔ آپی تم ہاں کرو یا نہ، لیکن اس حقیقت سے نظریں مت چرانا کہ تمہارے لیے اب ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ اف میرے خدا، میری وہ بہن مجھے حقیقت بتا رہی تھی جس کی جھولی میں نے اپنی خوشیاں ڈالی تھی۔ اس رات میں پہلی بار اپنے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ چھم سے آن موجود ہوا۔ تو مجھے لکھنا ضرور کہ اپنی ذمہ داریوں سے نکل کر اب تم اپنے بارے میں سوچنے لگے ہو۔ ہاں سوچ رہی ہوں۔ پھر میں اس کے تصور پر چیخ پڑی، تمہیں کیوں لکھوں؟ تم نے کون سا آنے کا وعدہ کیا تھا؟ آ بھی سکتا ہوں۔ وہ اس وقت بھی مسکرا رہا تھا، اب بھی مسکرا رہا تھا۔ جھوٹے ہو تم، پکے جھوٹے۔ میں نے سختی سے اس کے خیال کو جھٹکا تھا، لیکن وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا، ہر روز چلا آتا جیسے سہرش ہر روز آ رہی تھی۔ آپی تم ساری زندگی اس طرح نہیں رہ سکتی، ابھی کچھ ہمت ہے تم میں، جو نوکری کر رہی ہو، جب ریٹائر ہو جاؤ گی تب کیا کرو گی؟ بھائی تو ہمارا وہی ہے نا جس نے پلٹ کے کبھی خبر نہ لی، وہ یہاں ہوتا تو اور بات تھی، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ تم رہ سکتی تھی اکیلی، یوں نہیں رہ سکتی۔ لوگ ابھی سے باتیں بنانے لگے ہیں۔ لوگ اب باتیں بنا رہے ہیں؟ کیوں؟
اب میں نے دنیا سے نرالا کام کر لیا۔ مجھے غصہ آیا۔ اس وقت جب میں تم لوگوں کے لیے گھر سے باہر نکلی تب تو کسی نے کچھ نہ کہا کہ کہیں میں ان سے مانگ نہ بیٹھوں، اس لیے میں ابھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی، سمجھی تم؟ جاؤ کہہ دو اپنی ساس سے مجھے نہیں کرنی شادی۔ اپنی بیٹی کا کیوں نہیں سوچتی؟ میری عمر کی ہے نا وہ، اس کی کر دیں رنبے کے ساتھ۔ اس کی ایک جگہ بات چل رہی ہے۔ سہرش کے سفید جھوٹ پر میں تل ملا گئی لیکن اس پر جتایا نہیں۔ بہرحال تمہاری ساس کو نا میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے انہیں صاف جواب دے دو۔ میں نے حتمی انداز میں کہا تو سہرش کچھ ناراض ہو کر چلی گئی، جس کا مجھے افسوس ضرور ہوا لیکن میں نے اسے روکا نہ تھا۔ پھر اگلے کئی دن میں یوں ہی اکھڑی اکھڑی سی رہی، اپنے آپ سے جھنجھلاتی رہتی۔ کوئی پاس ہوتا تو کسی بھی بہانے لڑ جھگڑ کر دل کی بھڑاس نکال لیتی تھی، لیکن اب کوئی نہ تھا۔ مونا بھی سرور کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی اور یہ بھی اچھا ہی تھا، ورنہ اس بیچاری کو میری باتیں سننی پڑتی۔ اس وقت مجھے سہرش پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو ناراض ہو کر گئی تھی اس کے بعد سے اپنے بچوں کو بھی میرے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ شاید اس طرح وہ مجھے میرے اکیلے پن کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے تو اسی وقت جان لیا تھا جب فواد نے میرا احساس نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کسی سے کوئی امید رکھ کر میں نے خود کو فریب دینے کی کوشش نہ کی۔ اس کے باوجود مجھے سہرش کا رویہ دکھ دے رہا تھا، اس پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ آج چھٹی کا سارا دن میں لاشعوری طور پر اس کے بچوں کا انتظار کرتی رہی تھی کہ شاید انہیں میری محبت کھینچ لائے، لیکن کوئی نہ آیا۔ تب اپنا دھیان بٹانے کے لیے میں نوشی اور خالہ کے پاس جا بیٹھی۔ یہ دونوں ماں بیٹی بس میری ہی طرح کی تھی، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہ تھا۔ نوشی میری طرح جاب کرتی تھی، خالہ کو بس ایک ہی فکر تھی، کسی طرح نوشی کا گھر بس جائے۔ میں جب بھی جاتی خالہ یہی موضوع لے کے بیٹھ جاتی، اور آج تو انہوں نے نوشی کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لیا۔ اور جب آنے لگی تو نوشی میرے پیچھے زینے تک آ کر بولی، سنو بیلا، تم اب آزاد ہو، میرا مطلب ہے شادی کر سکتی ہو۔ تمہاری اماں نے جو کچھ کہا وہ کافی نہیں جو اب تم میں خام خواہ چڑھ گئی۔ صرف میں نہیں، سبھی کہیں گے، بکو مت۔ میں اس کی بات پوری سنے بغیر سیڑھیاں اتر آئی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا برآمدے اور پھر کمرے کی لائٹ جلا کر میں نے کچن کا رخ کیا۔ ایک اکیلی جان کے لیے کھانے کا مسئلہ یہ تھا کہ بس سوچتی رہ جاتی کہ صرف اپنے لیے کیا پکاؤں، کچھ بھی کھا لوں گی۔ جب بھوک لگتی تو کچھ بھی کھایا نہ جاتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے ایک روٹی ڈال کر آملیٹ بنا لیا، پھر چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے کھانے سے فارغ ہو گئی۔ اس کے بعد چائے کا کپ لے کر اندر آئی تو کتنی دیر تک کوئی مصروفیت سوچنے میں لگی رہی، لیکن اب کوئی کام ہی نہیں تھا۔ حالانکہ گھر کے کام میں نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی مونا ہی استری کر دیتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے جانے کس بات کی جلدی رہتی تھی۔ میرا وجود ہر دم متحرک رہتا اور اب ایک جمود طاری ہو گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ اب میرے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا جس کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے میں چاق و چوبند رہتی۔ میرا دل چاہا پھر وہی دن لوٹ آئیں کہ فواد کی فیس، کتابوں کی فکر، سہرش کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑنا، مونا کی شادی، اس طرح کم از کم اپنی اہمیت کا احساس تو ہوتا تھا۔ پھر انتظار کہ کب فواد تعلیم سے فارغ ہوگا، کب مونا کی شادی ہوگی، اور اس وقت کے انتظار نے تو مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ انتظار ختم ہوا تو زندگی بیکار لگ رہی تھی، اور ایسی زندگی میں نہیں جی سکتی تھی۔ پھر میں نے بیزاری سے چاروں طرف دیکھا، پھر اسی فریم شدہ تصویر پہ نظریں جما دی جس میں فواد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اس سے خط لکھنے کے لیے رائٹنگ پیڈ اٹھایا، پھر دراز میں سے تلاش کر کے پین لے کر بیٹھی تو اچانک جانے کیا ہوا، میں نے فواد کی بجائے حسین کو خط لکھ دیا، اور اسے مخاطب کر کے میں نے بس اتنا ہی لکھا، سنو اب میں اپنے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ اور پھر اسی وقت سے میرا انتظار شروع ہو گیا۔ حالانکہ خط میں نے اگلی صبح جاتے ہوئے پوسٹ کیا، اسی شام واپس لوٹی تو میری نظریں پورے آنگن میں بھٹکنے لگی، جیسے اس کا جواب آج ہی آ جائے گا۔ پھر مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آئے، اور پھر میں ہر روز اسی طرح گھر میں داخل ہوتی، اس کا جواب ڈھونڈتی، کبھی ہنستی کبھی مایوس ہوتی، لیکن اس انتظار نے پھر جیسے مجھے زندگی بخش دی۔ جب ہی متلاشی نظروں سے آنگن میں دیکھتے ہوئے میرا دل اندیشوں سے دھڑکتا کہ کہیں اس کا جواب مجھ سے میرا انتظار نہ چھین لے۔
یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ مونا ہنی مون سے لوٹ آئی اور اب روزانہ شام میں وہ اور سرور کچھ دیر کے لیے میرے پاس آنے لگے، جس سے میرا دھیان بڑھ جاتا۔ لیکن اب مجھے دھیان بٹا کر کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں اپنی تنہائیوں میں تنہا نہیں رہی تھی۔ آپی، آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ اس روز سرور نے مجھ سے پوچھا تو میں بہت اطمینان سے مسکرائی۔ اپنے بارے میں کبھی سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، اب وقت ملا ہے تو دیکھو کیا کرتی ہوں، ابھی کچھ طے نہیں کیا۔ اب اور کیا کرنا ہے آپی آپ کو، بس سیدھے سادے گھر بسائیں۔ مونا نے میری بات سن کے کہا، گھر بسانا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تو قسمت کی بات ہے، اور میری قسمت کے دروازے کی چابی جس شخص کے پاس ہے وہ اگر اس نے سنبھال کے رکھی ہوگی تو ضرور آئے گا، ورنہ پھر۔ میں نے یوں ہی ذرا سے کندھے اچکائے تو مونا نے بہت شوق سے پوچھا، کون ہے وہ؟ بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں۔ میں نے مونا کو ٹال دیا تھا کیونکہ میرے پاس اس کا دیا ہوا یقین نہیں تھا، نہ کوئی وعدہ، بس مبہم سی آس جس پر ماہوں سال کی جمی ہوئی گرد، جس نے مجھے جمود سے نکال کر پھر سے متحرک کر دیا تھا۔ اور اس دن بھی گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے روزانہ کی طرح پہلے دروازے کے آس پاس دیکھا، پھر اسی طرح ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے برآمدے میں آ کر خود کو تخت پہ گرایا تھا کہ آواز پر اچھل پڑی۔ کیا تلاش کر رہی تھی؟ حسین کو دیکھ کر میرا دل سینے کے اندر بے قابو ہو گیا اور بس اسی قدر کہہ سکی، تمہیں؟ مجھے؟ وہ حیران ہوا۔ میں کوئی ذرہ تو نہیں ہوں جسے تم زمین پر تلاش کر رہی تھی؟ تمہیں سے میرا مطلب ہے۔ میں ایک دم سے گڑبڑا گئی کیونکہ اچانک خیال آیا تھا کہ اس نے نہ آنے کی صورت میں خط لکھنے کو کہا تھا، اور میں اسے یہ کبھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کے خط کا انتظار کر رہی تھی۔ تم اندر کیسے آئے؟ سارا گھر تو لاک تھا۔ میں بات بدل گئی۔ تالے توڑنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے بیلا، سب تالے توڑ دیے۔ وہ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو میرے ہونٹوں کی کلیاں بھی کھل گئیں، کیونکہ میری قسمت پر لگا جدائی اور انتظار کا یہ قفل بھی آج سالوں بعد، حسین کی آمد کے بعد ملن کی اس خوبصورت شام ٹوٹ گیا تھا۔ اور یوں آج حسین جیسے محبت، قدر اور وفا کرنے والے شوہر کا ساتھ ملنے پر ماضی کی تمام تلخ باتیں کتنی آسانی سے بھلا دی تھی میں نے۔ سچ ہے، ملن کی شب ہو تو ایسی جیسی میری اور حسین کے ملن کی شب تھی، حسین، رنگین اور پر اعتبار۔